میں عرض یہ کر رہا تھا، معراج کا یہ سفر اور پیغمبر علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں سود سے توبہ کرنی چاہیے۔ معراج کا یہ سفر ہمیں درس دیتا ہے ہمیں غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معراج کا یہ سفر ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب عرش پہ پہنچے، رب کائنات سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر جو اور عنایات کیں ان میں سے ایک نماز کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ یہ مومن کا اعزاز ہے، اللہ نے نماز جیسا تحفہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے امت کو عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے، معراج کا مہینہ درس دیتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جو نماز پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ پابندی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما سئل عن الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اور فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش کے نماز بود۔ قیامت کے دن جب جان پگھلنے والی ہوگی، قیامت کے دن جب انسان مسائل کا شکار ہوگا، قیامت کا دن جب انسان اضطرابی کیفیت کا شکار ہوگا تو سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، مومن پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، مسلمان پہ حج بھی فرض ہے، مسلمان کے اوپر نماز کے ساتھ روزہ بھی فرض ہے۔ لیکن آپ اگر نماز کی کیفیت کو دیکھیں، روزے کی فرضیت کو دیکھیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو دیکھیں، حج کی فرضیت کو دیکھیں، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا 1 سال کے بعد، اللہ نے زکوٰۃ فرض قرار دی سال کے بعد، اللہ نے حج فرض قرار دیا سال کے بعد، اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا سال کے بعد۔ اب نماز بھی، اب روزہ بھی اس پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، یعنی جو بیمار نہیں ہے، جو مسافر نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، حج اس پہ فرض ہے اور زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اگر نہیں تو پھر اس پہ حج بھی فرض نہیں، صاحب نصاب نہیں تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں، صاحب نصاب اگر وہ نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں اس کے اوپر۔ لیکن نماز ہر حال میں ہے۔ اللہ نے نماز کو سال کے بعد نہیں رکھا، بلکہ نماز کو مہینے میں نہیں رکھا، نماز کو ہفتے میں نہیں رکھا، نماز کو 1 دن میں 1 دفعہ نہیں رکھا۔ اللہ کو نماز اتنی پسند ہے کہ میرے رب نے نماز کو دن میں 5 مرتبہ لاگو فرما دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معراج کے اس مہینے سے، معراج کے اس سفر سے، معراج کے اس معجزے سے ہمیں نماز کا دوام اختیار کرنا چاہیے، نماز اپنے اوپر لازمی قرار دینی چاہیے۔ ذرا دیکھیے، میری بات کو سمجھیے گا، اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں معراج جو ہوا، اور یہ معراج بھی کنفرم نہیں بلکہ معراج اور مہینوں کی تاریخ بھی موجود ہے، اور پھر شریعت نے روزے کو فرض قرار نہیں دیا، لیکن لوگ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن شریعت نے اس مہینے میں نماز کا عظیم تحفہ دیا تو نماز کی بھی تو پابندی کرنی چاہیے۔ کیا عجیب انداز ہے، آج اگر باپ بلاتا ہے تو بھاگ کے جاتا ہے، ماں بلاتی ہے تو بھاگ کے جاتا ہے، استاد بلاتا ہے تو بھاگ کے جاتا ہے، پیر صاحب بلاتے ہیں تو بھاگ کے جاتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، جب ساری کائنات کا رب جو کھلاتا بھی ہے، جو پلاتا بھی ہے، جو رزق دیتا ہے، جس کی زمین پہ انسان رہتا ہے، جب اسی کی طرف بلایا جاتا ہے اور مؤذن پکار پکار کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ،
آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو ہماری اس طرف توجہ جاتی ہی کیوں نہیں؟ اس طرف بالکل توجہ نہیں جاتی، جبکہ حقیقت یہ ہے جب بلانے والا بلاتا ہے، جب بلانے والا رب کی طرف بلاتا ہے، ہمیں ساری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو دکان چھوڑ دی جائے، نماز کا وقت ہو آفس چھوڑ دیا جائے، نماز کا وقت ہو دفتر چھوڑ دیا جائے، نماز کا وقت ہو ہر کام چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ رب کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اب مومن کو کوئی کام زیب نہیں دیتا، کوئی کام جچتا نہیں ہے۔ اور عجیب کیفیت یہ ہے، نماز سفر میں بھی پڑھنی ہے، نماز حضر میں بھی پڑھنی ہے، نماز صحت میں بھی پڑھنی ہے، نماز بیماری میں بھی پڑھنی ہے، نماز گھر میں بھی پڑھنی ہے، نماز باہر بھی پڑھنی ہے۔ نماز رب کائنات نے کسی بھی حالت میں انسان پہ معاف نہیں کی، اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے جہاں ہم معراج کے معجزے کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ہم معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کائنات سے ملاقات کرنا اور اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہاں ہمیں معراج کے اس معجزے سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اذان بھی ہوتی ہے، ہم تجارت نہیں چھوڑتے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے ہم دکان نہیں چھوڑتے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے ہم آفس نہیں چھوڑتے۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان نے مرنا نہیں، اور مرنے کے بعد آج انسان تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں لگ کر انسان نے قبر کو بھلا دیا، انسان نے میدان محشر کو بھلا دیا، انسان نے جنت کو بھلا دیا، انسان نے جہنم کو بھلا دیا، انسان نے نامہ اعمال کی تقسیم کو بھلا دیا۔ یاد رکھیے یہ کوئی خبریں نہیں، یہ کسی نیوز پیپر یا میڈیا کی بات نہیں ہے، بلکہ رب کائنات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ معراج کا یہ مہینہ درس دیتا ہے کسی بھی کام میں آپ مشغول مصروف ہیں، اس کام کو چھوڑ دیا جائے، سب سے پہلے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، معراج کا یہ سفر اور پیغمبر علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں سود سے توبہ کرنی چاہیے۔ معراج کا یہ سفر ہمیں درس دیتا ہے ہمیں غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معراج کا یہ سفر ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب عرش پہ پہنچے، رب کائنات سے ملاقات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر جو اور عنایات کی ان میں سے ایک نماز کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ یہ مومن کا اعزاز ہے، اللہ نے نماز جیسا تحفہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے امت کو عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے، معراج کا مہینہ درس دیتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، جو نماز پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ پابندی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما سئل عن الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اور فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش کے نماز بود۔ قیامت کے دن جب جان پگھلنے والی ہوگی، قیامت کے دن جب انسان مسائل کا شکار ہوگا، قیامت کا دن جب انسان اضطرابی کیفیت کا شکار ہوگا، تو سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، مومن پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، مسلمان پہ حج بھی فرض ہے، مسلمان کے اوپر نماز کے ساتھ روزہ بھی فرض ہے۔ لیکن آپ اگر نماز کی کیفیت کو دیکھیں، روزے کی فرضیت کو دیکھیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو دیکھیں، حج کی فرضیت کو دیکھیں، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا 1 سال کے بعد، اللہ نے زکوٰۃ فرض قرار دی سال کے بعد، اللہ نے حج فرض قرار دیا سال کے بعد، اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا سال کے بعد۔ اب نماز بھی، اب روزہ بھی اس پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، یعنی جو بیمار نہیں ہے، جو مسافر نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، حج اس پہ فرض ہے اور زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے
جو صاحب نصاب ہے، اگر نہیں تو پھر اس پہ حج بھی فرض نہیں، صاحب نصاب نہیں تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں، صاحب نصاب اگر وہ نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں اس کے اوپر، لیکن نماز ہر حال میں ہے۔ اللہ نے نماز کو سال کے بعد نہیں رکھا، بلکہ نماز کو مہینے میں نہیں رکھا، نماز کو ہفتے میں نہیں رکھا، نماز کو ایک دن میں ایک دفعہ نہیں رکھا۔ اللہ کو نماز اتنی پسند ہے کہ میرے رب نے نماز کو دن میں 5 مرتبہ لاگو فرما دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معراج کے اس مہینے سے، معراج کے اس سفر سے، معراج کے اس معجزے سے ہمیں نماز کا دوام اختیار کرنا چاہیے، نماز اپنے اوپر لازمی قرار دینی چاہیے۔ ذرا دیکھیے، میری بات کو سمجھیے گا، اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں معراج جو ہوا، اور یہ معراج بھی کنفرم نہیں بلکہ معراج اور مہینوں کی تاریخ بھی موجود ہے، اور پھر شریعت نے روزے کو فرض قرار نہیں دیا، لیکن لوگ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن شریعت نے اس مہینے میں نماز کا عظیم تحفہ دیا تو نماز کی بھی تو پابندی کرنی چاہیے۔ کیا عجیب انداز ہے، آج اگر باپ بلاتا ہے تو بھاگ کے جاتا ہے، ماں بلاتی ہے تو بھاگ کے جاتا ہے، استاد بلاتا ہے تو بھاگ کے جاتا ہے، پیر صاحب بلاتے ہیں تو بھاگ کے جاتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، جب ساری کائنات کا رب جو کھلاتا بھی ہے، جو پلاتا بھی ہے، جو رزق دیتا ہے، جس کی زمین پہ انسان رہتا ہے، جب اسی کی طرف بلایا جاتا ہے اور مؤذن پکار پکار کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو ہماری اس طرف توجہ جاتی ہی کیوں نہیں؟ اس طرف بالکل توجہ نہیں جاتی، جبکہ حقیقت یہ ہے جب بلانے والا بلاتا ہے، جب بلانے والا رب کی طرف بلاتا ہے، ہمیں ساری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو دکان چھوڑ دی جائے، نماز کا وقت ہو آفس چھوڑ دیا جائے، نماز کا وقت ہو دفتر چھوڑ دیا جائے، نماز کا وقت ہو ہر کام چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ رب کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اب مومن کو کوئی کام زیب نہیں دیتا، کوئی کام جچتا نہیں ہے۔ اور عجیب کیفیت یہ ہے، نماز سفر میں بھی پڑھنی ہے، نماز حضر میں بھی پڑھنی ہے، نماز صحت میں بھی پڑھنی ہے، نماز بیماری میں بھی پڑھنی ہے، نماز گھر میں بھی پڑھنی ہے، نماز باہر بھی پڑھنی ہے۔ نماز رب کائنات نے کسی بھی حالت میں انسان پہ معاف نہیں کی، اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے جہاں ہم معراج کے معجزے کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ہم معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کائنات سے ملاقات کرنا اور اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہاں ہمیں معراج کے اس معجزے سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اذان بھی ہوتی ہے، ہم تجارت نہیں چھوڑتے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہم دکان نہیں چھوڑتے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہم آفس نہیں چھوڑتے۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان نے مرنا نہیں، اور مرنے کے بعد آج انسان تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں لگ کر انسان نے قبر کو بھلا دیا، انسان نے میدان محشر کو بھلا دیا، انسان نے جنت کو بھلا دیا، انسان نے جہنم کو بھلا دیا، انسان نے نامہ اعمال کی تقسیم کو بھلا دیا۔ یاد رکھیے، یہ کوئی خبریں نہیں، یہ کسی نیوز پیپر یا میڈیا کی بات نہیں ہے، بلکہ رب کائنات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ معراج کا یہ مہینہ درس دیتا ہے، کسی بھی کام میں آپ مشغول مصروف ہیں، اس کام کو چھوڑ دیا جائے، سب سے پہلے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔